اب یہ انہوں نے حرکت وضعی کی مثال دی ہے جی وہ حرکت فی الوضع، متن کو دیکھو، وہی ان تکون للجسم حرکت علی الاستدارۃ، دیکھا جی فإن كل واحد من أجزائه يباين بمن يفارق كل واحد من أجزاء مكانه، کہ ایک جسم حرکت کرتا ہے علی الاستدارہ، گول حرکت، تو اس جسم کی ہر جز مکان کے ہر جز کے ساتھ اس کی جو نسبت ہے وہ نسبت بدلتی رہتی ہے. جی ہر جزء جسم کی جو نسبت ہے جی اپنے مکان کے جز کی طرف جی وہ بدلتی رہتی ہے. تو وہ بدلتی رہتی ہے، نسبت بدلتی ہے، مطلب ہے وضع بدلتا ہے، جی وضع بدلتا ہے. یہ حرکت فی الوضع کی مثال دی تھی. جی اقول سے فرماتے ہیں میاں آپ نے تعریف جو حرکت کی پڑھی کہ میاں شے واحد ہو اور جس وضع میں، جس مقولے میں وہ حرکت کرے، اس مقولے کے انواع تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یاد ہے؟ تو حرکت وضعی میں کیا ہوگا؟ متحرک ایک ہوگا، جی لیکن وضع کے انواع تبدیل ہوتے رہیں گے. جی مقولہ جو وضع کا ہے، جی مقولہ وضع کے اقسام جی بدلتے رہیں گے. جی ایک وضع ہے، اس کے بعد دوسرا وضع، تیسرا وضع، چوتھا وضع. سمجھ آئیے؟ جی حرکت وضعی کی تعریف یہ ہو گئی ہے جی کہ شے متحرک ایک ہوگا، وہ نہیں بدلے گا، جی اس مقولے کے اقسام بدلیں گے. جی سمجھا گئی ہے؟ تمہیں جب یہ تعریف ہو گئی ہے تو حرکت وضعی کے لیے دیکھو ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، حرکت الاستدارہ نہ ہو چلو، جی بلکہ ایک بندہ کھڑا ہے، سمجھ آئیے؟ تو کھڑا ہے تو اس کے جسم کے ہر جز کی نسبت اس کے مکان کی طرف ہے، ایک نسبت ہے. جی اب بیٹھ گیا جی تو اب اس کے جسم کے اجزاء کی نسبت مکان کے اجزاء کی طرف بدل گئی کہ نہیں بدلی؟ بدل گئی ہے. تو حرکت وضعی تو ہو گئی. جی حرکت فی الوضع تو ہو گئی ہے. لیکن حرکت علی الاستدارہ ہے نہیں. تو پتہ لگا کہ میاں حرکت علی الاستدارہ میں حرکت وضعی منحصر نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ جی کہ حرکت وضعی وہی ہوگی، جی جو جسم گول حرکت کرے تو حرکت وضعی ہوگی، جی اور گول نہ کرے تو وہ جو ہے وہ حرکت وضعی نہیں ہوگا. ایسا نہیں. سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کروں میں اقول ها هنا بحث کیا ہے؟ کہتے اذ قد علم مما سبق، ما سبق سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان الحرکت فی الوضع هي الانتقال من وضع الى آخر تدریجا، کہ ایک وضع سے دوسرے وضع کی طرف انتقال کرنا ہے لیکن تدریج ہے. یہ ہے نا
تو جب یہ حرکت وضعی کی تعریف ہے تو وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ الْانتِقَالَ مُنْحَصِرٌ فِي مَا ذَكَرَهُ، ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ انتقال منحصر ہے کس میں، فی ما ذکرہ جو ماتن نے ذکر کیا، علی الاستدارہ، ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ انتقال منحصر ہے حرکت استدارہ میں. سمجھ آئیے. فإن القائم اذا قعد، ایک بندہ کھڑا ہے اب بیٹھ گیا، تو بیٹھ گیا تو ينتقل من وضع الى وضع آخر، اس نے انتقال تو کیا ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف، مع انه لا يتحرك على الاستدارہ، حالانکہ اس میں حرکت علی الاستدارہ تو نہیں ہے. تو وضع حرکت فی الوضع تو پائی گئی ہے لیکن حرکت استدارہ نہیں. وہ ثبوت الحرک. اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ اے میاں دیکھو تم نے کہا کہ کھڑا تھا بیٹھ گیا، تو یہ تو حرکت وضعی نہیں ہے، یہ تو حرکت عینی ہے. سمجھائیے. کیونکہ مکان بدل گیا، مکان کے ایک عین سے دوسرے عین کی طرف چلے گئے. سمجھ آئیے. دیکھو مکان میں آپ نے پڑھی ہیں تعریفیں کہ مکان یا سطح باطن کا نام ہے جس میں حاوی کے سطح باطن کا. تو فرض کرو بندہ کھڑا ہے تو ہوا نے جو اس کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے، ہوا کا وہ سطح باطنی جو اس کے بدن کو ٹچ کر رہا ہے، تو حالت قیام میں وہ عین الگ ہے، اور جب بیٹھ گیا تو عین الگ ہے. تو یہ تو حرکت عینی ہے. سمجھ آ گئی. اس کا جواب دیتے ہیں میبزی رحمہ اللہ تعالی کہ اے میاں ایک صورت میں دو مقولتین میں حرکت کا جمع ہونا یہ کوئی محال نہیں ہے، یہ کوئی محالات میں سے نہیں ہے، کیونکہ عرض ہے نا. دیکھو مقولے عرض کے ہیں تو بیک وقت آپ کو 15 عرض تو عارض ہو سکتے ہیں ایک جوہر کو، بس ایک ہی عرض عارض ہوگا آپ کو، دوسرا نہیں ہو سکتا. 50 عرض آپ کو عارض ہو جائے کیا بات ہے، کوئی استحالہ ہے اس میں نہیں. تو حرکت عینی بھی ہے لیکن حرکت وضعی بھی ہے. سمجھا گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں، ترجمہ کروں میاں، کہ وہ ثبوت الحرکت العینیت لہو، یہ جو بیٹھ گیا اس کے لیے حرکت عینیہ کا ثبوت، یہ تو لا ینافی ذالک، یہ حرکت وضعیہ کے منافی نہیں ہے میاں. ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مقولات تو عرض کے مقولات ہیں نا، تو آراز تو ایک جسم کو بیک وقت کئی بھی بہت سارے بھی عارض ہو سکتے ہیں. تو بیک وقت 2-3 مقولوں میں حرکت کا اجتماع، یہ اس میں کوئی تنافی سمجھ میں آ گئی بات. یہ بات ختم ہو گئی ہے. مقول وضع میں شارح نے بتا دیا کہ ماتن نے جو مثال دی ہے وہ ظاہر یہی ہے کہ ان کے نزدیک حرکت وضعیہ منحصر ہے حرکت استدارہ میں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں. یہ تو اعتراض کر دیا ماتن پر. اب کہتے ہیں میاں یہ چند تو مثالیں دے دی نا ماتن نے مقولات کی، سمجھے ہو. یہ مقولہ کیف میں حرکت ہے، عین میں حرکت کی مثال دے دی ہے، حرکت فی الوضع کی مثال دے دی ہے. تو مقولات عرض تو صرف یہ 3-4 نہیں ہیں.
وہ تو میاں 9 مقولے ہیں. تو کہتے ہیں باقی مقولات میں بھی حرکت ہو سکتی ہے. یہ ماتن نے چند ایک کی مثال جو دی ہے یہ بطور مثل تو مثلاً دی، یہ بطور انحصار نہیں دیے کہ بھائی انہی میں حصر ہے حرکت کا. اسی لیے فرماتے ہیں وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْحَرَكَةَ وَاقِعَةٌ فِي بَاقِي مَقُولَاتِ الْعَرْضِ أَيْضًا. سمجھائیے، باقی مقولات عرض جو ہیں ان میں بھی حرکت واقع ہے. اچھا، اب باقی مقولات میں چند ایک میں شارح ذکر کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں مقولہ اضافت ہے. مقولہ دیکھو میاں، مقولہ اضافت کا یہ مطلب ہے کہ آپ یعنی جسم کے اجزاء کی نسبت ہو کسی اور کی طرف، چاہے تو اب دیکھو نا، 2 چیزیں لیں گے آپ اس مقولہ اضافت میں، 2 چیزیں لیں گے. اس کی اضافت ہو اس کی طرف، اس کی اضافت ہو اس کی طرف، تو اس کو ایک ہیئت عارض ہوگی اس کے بنسبت، اور اس کو ایک عارض ہوگی اس کے بنسبت. تو جو ہیئت اس کو عارض ہے اس کے بنسبت یہ مقولہ اضافت ہے. سمجھائیے، یا جو ہیئت عارض ہے اس کو اس کے بنسبت ہو یہ اضافت ہے. یعنی دوسرے کے بنسبت جو ہیئت عارض ہوتی ہے، ایک شے کو دوسری شے کے بنسبت، چاہے وہ کسی صفت میں ہو کسی عرض میں ہو، سمجھ آئیے، لیکن ایک ہیئت ایک شے کو عارض ہے دوسرے کے بنسبت. سمجھا گئی ہے؟ یہ ہے مقولہ اضافت. کہتے دیکھو میاں مقولہ اضافت میں بھی حرکت ہے. کہتے ہیں فرض کرو کہ ہانڈی آپ نے آگ جلائی، پانی اس میں رکھ دیا اور خوب جوش دے دیا، خوب جوش دے دیا، بہت گرم کیا. دوسرے طالب علم نے بھی پانی رکھا ہانڈی پر، اس نے بھی گرم کیا، لیکن وہ کم تھا، وہ تھوڑا گرم کیا. تو اب ایک پانی جس کو آپ نے خوب جوش دے دیا اس میں بھی گرمی ہے، اور یہ دوسرے میں بھی گرمی ہے، لیکن ایک کی گرمی کی نسبت دوسرے کی گرمی کی طرف کرو گے تو ایک اشد ہے اور ایک اضعف ہے. ایک کا تسخن زیادہ ہے، دوسرے کا تسخن کم ہے. تو یہ ہے. تو دیکھو اب تسخن تو کیف ہے، یہ عرض ہے، مقولہ کیف ہے، لیکن تسخن چونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے اس کی طرف دوسرے کی طرف تو مقولہ اضافت بن گیا. تسخن، گرمی، سردی یہ کیفیات ہیں، لیکن چونکہ دوسرے کی نسبت آپ نے اس میں داخل کر دی کہ اس کی نسبت اس کی طرف کریں گے تسخن میں، تو پھر اس میں اشدیت ہے اور اس میں اضافیت ہے، تو یہ مقولہ اضافت ہو گیا. اچھا، اب وہ زیادہ گرم پانی آپ نے رکھ دیا، وہ دوسرا بھی رکھ دیا، ہاں تو تسخن کم ہوتے ہوتے ہوتے، سردی کا موسم ہے تو زیادہ گرم پانی آپ رکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو اس کے گرم ہونے میں کمی آتی 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 آتی. اب وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا یار، اور یہ اس میں تھوڑی سی ابھی گرمی ہے، اب نسبت کرو تو بدل گئی نسبت. سمجھائیے؟ یا اسی طرح بیچ میں نسبت کرتے رہو، ہاں
ہر منٹ میں اس کی نسبت اس کی طرف کرتے رہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ مقولہ اضافت میں جی مقولہ اضافت میں حرکت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کم ہوتا رہتا، اس کی نسبت کرتے رہو ایک دوسرے کی طرف. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ترجمہ کروں گی. اما الاضافۃ فلأنه اذا فرض ان ماء اشد سخونة من ماء آخر، جب یہ فرض کیا جائے کہ ایک قسم کا پانی جو ہے اس میں گرمی زیادہ ہے دوسرے پانی کے بنسبت، تو اضافت ہو گئی نا ایک دوسرے کی طرف. جی تو یہ اگرچہ کیف ہے، یعنی سخونت کیا ہے؟ کیف. ٹھنڈک، گرمی، یہ کیا ہے؟ مقولہ کیف. تو کیف میں ہے حتی صار سخونته اضعف من سخونة الآخر، ہاں حتیٰ کہ پھر نسبت کی تو اس کی سخونت کم ہو گئی دوسرے کے سخونت سے. بہت فرق آ گیا دونوں کی سخونتوں میں. فإن هذا الماء انتقل من نوع من الإضافة عن الأشدية إلى نوع آخر منها عن الأضعفية انتقالا تدریجیا. دیکھا کہ یہ ایک پانی جو ہے وہ اضافت کے ایک نوع سے انتقال کرتے ہوئے دوسرے نوع کی طرف ہو چلا گیا، یعنی اشدیت سے اضعفیت فی السخونت کی طرف آ گیا انتقالا تدریجیا. سمجھ آئیے؟ یہ تو مقولہ اضافت کی ایک مثال دے دی. دوسری مثال بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں میاں وکذالک اذا کان جسم فی مکان اعلی ثم تحرک فی العین حتی صار فی مکان اسفل. سمجھائیے؟ ایک جسم طالب علم ہے وہ چھت کے اوپر کھڑا ہے، سمجھائیے اونچی جگہ پر کھڑا. پھر دوسرا طالب علم ادھر کھڑا ہے اور صحن میں، تو اب اس کی نسبت اس کی طرف ہو. فرض کرو کتنی اونچائی ہے؟ ہاں فرض کرو 20 فٹ اونچائی ہے. 20 فٹ اونچائی. تو وہ 20 فٹ اونچا، یہ 20 فٹ نیچے، یہ اضافت. اس کی نسبت اس کی طرف کرو تو یہ 20 فٹ نیچے. سمجھ آئیے؟ اس کی نسبت اس کی طرف کرو تو وہ 20 فٹ اونچا. لیکن اے میاں اب یہ تو نسبت ہو گئی، ایک اضافت قائم ہو گئی دونوں کے درمیان میں. لیکن اب اوپر والا سیڑھی لگائی کسی نے تو وہ نیچے ایک ایک سیڑھی سے، تو جیسے جیسے وہ آ رہا ہے اضافت بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی؟ ہاں 19 فٹ اوپر رہ گیا، پھر 18 فٹ رہ گیا، پھر 17 فٹ رہ گیا. یہ نسبت بدلتی رہتی ہے. تو یہ مقولہ اضافت کے اندر حرکت ہے. سمجھا گئی؟ اس لیے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ جِسْمٌ فِي مَكَانٍ أَعْلَى، ایک جسم بلند مکان میں ہے، ثُمَّ تَحَرَّكَ فِي الْعَيْنِ، پھر عین میں حرکت کیا، تو مقولہ عین کی حرکت اور اضافت کی حرکت دونوں یہاں پر جمع ہو گئی. جیسے پہلی صورت میں کیف اور سخونت وغیرہ میں جمع ہو گئی تھی نا، کیف اور عین اور وضع جمع ہو گئی یہاں پر. جیسے وہاں پہلی صورت میں کیف اور وضع، کیف اور اضافت جمع ہو گئی تھی، یاد ہے؟ ثم تحرک فی العین حتی صار فی مکان اسفل. سمجھ آئیے؟ ایک اور مثال دیتے ہیں. او کان اصغر مقدارا من جسم آخر. ہاں کہتے ہیں ایک اور مثال بھی لو. مقولہ کم کبھی جمع ہو جاتا ہے مقولہ اضافت سے. سمجھائیے؟ جیسے یہ فضل الرحمان کسی زمانے میں اس کا پیٹ چھوٹا تھا، چھوٹا، تو
مقدار جو ہے جیسے یہ کھاؤ یار بن گیا نا، بطان بن گیا، پیٹو، تو پیٹ بھی بڑھتا رہا، آہستہ آہستہ پیٹ بھی بڑھتا رہا، حتیٰ کہ 2 من چربی جمع ہو گئی۔ تب دیکھو مقولہ کم میں وہ پہلے والی حالت کی نسبت کرو اس موجودہ حالت، موجودہ پیٹ کو، جی تو درمیان میں جی فرق ہے نا، جی تو اس حالت کی نسبت کرو گے اس کی طرف جی تو یہ مقولہ اضافت ہو گیا، اضافت ہو یا گیا۔ اس کی نسبت کرو گے اس کی طرف جی تو مقولہ اضافت ہو گیا، اگرچہ مقولہ کم ساتھ جمع ہو گیا کیونکہ مقدار بڑھ گیا، مقدار بڑھ گیا، جی لیکن مقولہ اضافت میں حرکت ہو گئی ہے، اگرچہ مقولہ کم بھی ساتھ ہو جمع ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ او کان اصغر مقدارا من جسم آخر، ہاں ایک جسم دوسرے جسم سے مقدار میں کم ہے، چھوٹا ہے، جیسے پہلے یہ چھوٹا، ثم تحرک منہ فی الکم میں، پھر اس نے مقولہ کم میں حرکت کی، حتی صار اعظم مقدارا منہ، حتیٰ کہ اب بہت بڑھ گیا وہ پہلے والے سے۔ سمجھ آئیے؟ اور مثال دیتے ہیں کہ او کان علی اشرف اوضاعہ، یا ایک جسم ہے میاں اپنے ایک بہترین وضع میں ہے، بہترین اے میاں جسم ہے بہترین وضع میں، بہترین وضع کا کیا مطلب ہے؟ بہترین وضع کا یہ مطلب ہے کہ نہ میاں وہ موٹا ہے نہ دبلا ہے، اور اس کے اعضاء تمام متناسب ہیں، آپس میں اعضاء میں تناسب لگتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا ہے تو دوسرا ہاتھ چھوٹا ہے۔ سمجھ آئیے؟ وہ ہمارا غفار خان بابا نہیں تھا، اس کے ہاتھ زانوؤں سے نیچے تھے، وہ جب چلتا تھا نا تو پتہ نہیں اس کے ہاتھ الگ الگ چلتے تھے۔ غفار خان بابا کے تو لوگ، یہ پٹھان لوگ ہمارے کمقل لوگ ہیں، بیوقوف، یہ کہتے تھے غفار خان بابا کی کرامت ہے، دیکھو لمبے لمبے ہوتے ہیں اس کے، اس کو کرامت شمار کرتے تھے، کہتے بابا بڑا بزرگ ہے، حالانکہ وہ قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرتا تھا، وہ نجس، نماز نہیں پڑھتا۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ اس کا آشنا تھا دوست، وہ گیا تھا اس کے غفار خان بابا کی ملاقات کے لیے، تو اس کے دیرے میں مسجد بنی ہوئی تھی، یعنی وہ جو اپنا ان کا حجرہ تھا، تو مسجد میں ایک طالب علم کو رکھا ہوا تھا، اس نے بیچارے نے اذان دے دی، عصر کا وقت تھا، یہ دوست ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اذان ہوئی مسجد میں، تو وہ جو مہمان تھا اس نے غفار خان بابے کو کہا کہ میں تو جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، تو آپ اگر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بیٹھے رہیں، میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو غفار خان بابا کیا کہنے لگا؟ کہنے لگے ہاں، پٹھانوں نے اذانوں میں اور نمازوں میں عمر ضائع کر دی، پختون کی خدمت کو نہیں پہچان سکے کہ پختون کی خدمت کس میں ہے، نمازوں میں، بس اذان ہے جو جناب جاتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں پھر نمازیں پڑھتے ہیں، ساری عمر نمازوں میں اور اذانوں میں ضائع کر دی، پختون کی خدمت نہیں کی انہوں نے۔ سمجھائی؟ تو وہ مہمان کہہ رہا تھا کہ میں تو گیا، میں نے کہا یہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ پختون کی خدمت میں لے کر آیا، میں تو گیا، نماز پڑھی، میں نے واپس آیا تو یہ ادھر ہی بیٹھا تھا،
تو ایسا ہے کہ نماز روزے کا تو یہ حال تھا، لیکن صاحب کرامت شمار کرتے تھے یہ پٹھان اس کو کہ لمبے لمبے ہاتھ ہیں اس کے، صاحب کرامت۔ تو ایسا نہ ہو۔ اشرف اوضاع کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام اندام متناسب یعنی جسم کی بناوٹ جو ہے جی وہ متناسب طریقے سے بہت اچھا لگے، سمجھے نا؟ تو یہ اشرف اوضاع ہے، سمجھا گئی ہے؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر جناب تو اللہ نے قانون بنایا ہے کہ یہ جب جوانی میں پہنچا نا تو اشرف اوضاع میں بہترین خوبصورت لگتا، بڑا اچھا لگتا، لیکن خدا کا قانون ہے کہ وہ من نعمرہ نقص فی الخلق، جس کو ہم عمر دیتے ہیں تو پھر تنقیس کی عمر بھی آ جاتی کہ اس کے اعضاء میں نقصان آتا رہتا ہے، ڈھلان میں چلا جاتا ہے نا بدن۔ ہاں تو پھر آہستہ آہستہ بدرنگ ہوتا رہا، اعضاء میں کمی آتی رہی آتی رہی آتی رہی، تو اشرف اوضاع سے ارذل اوضاع پر آ گیا کہ آخر میں کیا بنا کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی گلی سڑی ٹہنی ہوتی ہے، کالعرجون القدیم۔ تو یہ سندھیوں کے ملک میں کھجوروں کی ٹہنیاں جب پرانی ہو جائے، وہ شاخ جب کاٹ دیتے ہیں اور وہ نیچے زمین کے اوپر وہ شاخ پڑا رہتا ہے تو ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے، خشک بھی ہو جاتا ہے، پتلا دبلا بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی اب وہ وضع تو نہیں رہتی جو درخت کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو ارذل اوضاع پر آ گیا، حتیٰ کہ جوانی میں جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے نا، بڑھاپے میں اب نہیں پہچانتا اس کو، سمجھائیے کہتے یہ کیسے بنی، یہ تو بندر بن گیا، وضع خسیس ہو گیا، سمجھائیے؟ تو یہ جو اب اگر آپ اس وضع کی طرف نسبت کریں اس وضع کی تو یہ اضافت ہے، اضافت میں وہ گویا کہ مقدار میں حرکت کمیہ ساتھ جمع ہو گئی ہے، کمی ہوتی 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 تو وضع میں تبدیلی، اس میں اضافت میں تبدیلی، ایک وقت میں اس جسم کی اضافت آپ کریں اسی اشرف اوضاع کی طرف ہو تو فرق آیا کہ نہیں آیا؟ یہ حرکت اضافی ہے لیکن جمع ہے اس کے ساتھ حرکت کمی، مقولہ کم میں، سمجھا گئی ہے؟ اس لیے مثال دیتے ہیں کہ او کان علی اشرف اوضاعہ، یا یہ جسم اشرف اوضاع میں تھا، ثم تحرک منہ الی وضع هو اخص اوضاعہ، پھر اسی اشرف اوضاع سے حرکت کرتے 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 اخص اوضاع تک پہنچا، وقد انتقل الجسم فی هذه الصور ایضا من اضافۃ الی اخرى تدریجا، تو جسم نے ان تمام صورتوں میں گویا کہ تدریجی حرکت ہو، ایک اضافت سے دوسرے اضافت کی طرف ہو، ہاں کر لی ہے، تو یہ مقولہ اضافت میں ہے۔